वेलकम बैक जी। शाहजेब खान साहब, तनकीद का भी जवाब देना है, अवाम के मसाइल भी हल होने हैं या नहीं होने, उसका भी जवाब दें आप। देखें उमर भाई, शेख साहब ने भी बड़ी जो बात की है, भाई ने भी उसका जवाब दे दिया कि जब किसी चीज़ का कोई पॉजिटिव जवाब ना हो तो आदमी उसको घुमा फिरा के ना तो डिफरेंट एंगल पे ले जाता है। इनकी गवर्नमेंट है, क्या चाहिए ये नहीं कर सकते, जो इनके इख्तियारात हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये हमें तनकीद बराए तनकीद करते हैं। तो आप शौकत खानम जाके देख लें, शौकत खानम लाहौर, शौकत खानम पेशावर और अभी कराची में, क्या वहां पर जो मरीज जाते हैं जिनका वो समझते हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका फ्री इलाज है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। लैब्स बनी हुई है, डिफरेंट लैब्स बनी हुई है, चुगताई लैब बनी हुई है, डिफरेंट किस्म की लैब्स है। वहां लोग जाके टेस्ट नहीं करवाते। मेरे भाई ने कहा है कि उसके खर्चे आधे कम कर दे, तो फिर तो वही हिसाब हो गया ना कि मैं हॉस्पिटल में जाके लोग टेस्ट कराते हैं, उसको होता कुछ नहीं, रिजल्ट आ जाता है ये हेपेटाइटिस सी है, जी इसको एडमिट करें, उसके लिए मुफ्त की दवाइयां ले आए। ऐसा नहीं होता, वो एक स्टैंडर्ड है। ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है। ट्रस्ट हॉस्पिटल चाहता है लोगों के चंदे के साथ 3 से 4 अरब रुपया सालाना उसके खर्चा है। वो लोग कौन देते हैं? वो लोग देते हैं जो खान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिन्हें पता है कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो सही जगह पे इस्तेमाल होगा। गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात हैं। क्या गवर्नमेंट इसको डेवलप नहीं कर सकती? जैसे अभी आपने फरमाया कि 16 हॉस्पिटल हैं, क्या 16 हॉस्पिटल ठीक नहीं हो सकते? किस चीज की कमी है? ये सी पैक बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, वहां पैसे लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है एजुकेशन, हेल्थ सबसे ज्यादा। अगर इंसान तंदुरुस्त है वो हर चीज कर सकता है, हर काम कर सकता है। अगर उसको आप पूरी चीजें मुहैया नहीं करेंगे, फैसिलिटी नहीं देंगे, वो क्या करेगा? वो यही है कि वहां जाके बैठा रहेगा। जैसे इन्होंने कहा कि जी आप सुबह जाएं, शाम तक आपकी बारी नहीं आती। वो क्या है, वहां जो डॉक्टर बैठे होते हैं, 12 बजे जी मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, चलें जी। उनके जो असिस्टेंट है वो क्या करते हैं, अच्छा जी आपने इलाज कराना है, ये डॉक्टर साहब का नंबर है, ये इनका क्लिनिक, आप वहां चले जाए। क्यों नहीं सख्ती करते उनके ऊपर? ये गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। जब सख्ती करते हैं या उनको कुछ कहते हैं तो फिर वो हड़तालों पे भी तो आ जाते हैं ना। ये भी तो अलमिया है ना। देखें, हड़तालों पे आ जाते हैं, उनको पूरी आप फैसिलिटी दें। अमेरिका में हड़ताल क्यों नहीं करते डॉक्टर? वहां क्यों नहीं बुलाते कि किसी हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज जाते हैं उन्हें कहते हैं या प्राइवेट आ जाए? उन्हें पता है लॉ एंड ऑर्डर क्या है। इन्होंने अपना ही लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं रखा हुआ और लोगों के साथ इस तरीके से सलूक करें तो फिर ऐसा ही होगा। एक डॉक्टर ने आगे असिस्टेंट रखे हैं, कंपाउंडर रखा हुआ है, उसका मकसद ये होता है कि जी आप ऐसे करें, आप इधर आए, आपका पूरा इलाज होगा, आपका मुकम्मल चेकअप होगा। वही डॉक्टर जो हॉस्पिटल में आपको पूछता नहीं है, जब आप उधर जाते हैं 2000 रुपया फीस देते हैं, आपको 10 मिनट तक वो ऐसे ट्रीटमेंट करता है कि जैसे पता नहीं आप उनके लिए क्या है। क्यों? आप वहां जाके 2000 रुपया फीस दे रहे हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में उन्हें पता है कि 10 रुपए की 20 रुपए कंपैरिजन करें सुबह पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहां पे भी डेंगू से जो लोग मरे हैं 50 के करीब, सर मैं उधर ही आ रहा हूँ, उतने जख्मी है, उनको भी तो देखें ना, उनका भी तो आप लोग इलाज करें, वहां पे फोटो सेशन करा दें। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्या पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की जो मिसाल है, क्या उसको कंपेटेबल ये लाहौर के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हमने तो 5 लाख रुपए का कंपैरिजन क्यों करें? वहां भी पाकिस्तान की 5 लाख रुपए का मेडिकल कार्ड इशू किया है। क्या पंजाब गवर्नमेंट किसी को मेडिकल कार्ड इशू किया है? वो 5 लाख रुपए के कार्ड का मकसद ये नहीं है कि इसी डॉक्टर के पास जाएं। उसका मकसद है आपका जो आपकी चॉइस का डॉक्टर है, जिससे आप मुतमिन है, उसके पास जाके इलाज कराएं। और वो क्या है कि भाई अगर उसमें सारी चीजें उन्होंने डाली हुई हैं कि आप डेंटिस्ट भी उसके चेकअप करा सकते हैं, अपनी पूरा उसका मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। ये चीज यहां भी होनी चाहिए। यहां भी वही लोग रहते हैं, यहां भी वही पाकिस्तानी है। इनको सिर्फ वो चीज नजर आती है, ये वो काम करते हैं जहां से इनको फैसिलिटेट किया जाता है, जहां से इनको मिलती है। शेख साहब को इसका बताएं जरा, तनकीद नहीं करनी, कोई वो रियलिटी बतानी है, जैसे अवाम भी तंदुरुस्त सेहतमंद हो, ये ना आके वोट बीमार पड़ जाए। देखिए चौधरी साहब, मैं इनकी बात में साथ मुस्कुरा रहा था, इस बात में मुस्कुरा रहा था कि एक अहम मसला केपी में आजकल है डेंगू का। उसके ऊपर एक मीटिंग नहीं हुई जिसका मुझे बता दें कि इमरान खान ने हेड की हो। क्या एक जान इनके लिए कीमती नहीं है जो जाया हो रही? वहां कोई 60-70 के करीब इसको ज्यादा जाया हो चुके, क्या कीमती नहीं है? एक मीटिंग मुझे बता दें कि इन्होंने परवेज खटक ने हेड की हो इसके ऊपर
کہ کل اخبار ٹی وی میں ایک نیوز چل رہی تھی ان کے اپنے چینل پہ کہ ایک بھی انہوں نے ہیڈ نہیں کی ڈینگی کے اوپر. تیسری جگہ دیکھیں ہمارے ایک منٹ تیسرا بولے پنجاب سے شروع دیکھ لیں تیسرا پنجاب سے شروع جان بوجھ کے تو نہیں بھیجی نا کے پی کے میں. نہیں دیکھیں کے پی کے سے نہیں بھیجی, لیکن یہ دیکھیں کہ شرح اموات جو تھی پنجاب میں کتنی تھی, انہوں نے کے پی کے یہاں کی بھی تو گنوایا. ڈینگی کا مسئلہ پنجاب میں شروع ہوا تو ہم نے باہر ملکوں سے بھی امداد مانگی کہ آئے ہمیں ہیلپ کرے, کیونکہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ یہ جب کچھ سال پہلے ہوا تھا ہماری ٹیم وہاں جاتی ہے, لاہور کی ٹیم وہاں ایک اسپتال لے کے, تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا. صرف کیا ہم دشمن تھے اپنے پاکستانی وہاں پشاور لوگوں کے؟ وہاں ان کو سہولت نہیں دی گئی کہ لے جی پیشنٹ آئے ان کو چیک کریں. کیا تھا بھئی ایک پیشنٹ بھی ٹھیک ہو جائے تو کیا ان کا کیا جا رہا تھا؟ یہاں پنجاب وہاں گئے انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا. ہر چیز پہ سیاست کی جا رہی ہے, سیاست. میں جب بات کرتا ہوں سافٹ امیج کی, میں کہتا ہوں ہم بیس ٹھیک کریں. بیس ٹھیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو بھی گورنمنٹ ملے وہ عوام نے دیکھے انہوں نے چنا, جس کو گورنمنٹ ان کو ملے یا پیپر جس کو ملے پورے اس کو تعاون کیا جائے. کیسا ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کھلوائی پیپل پارٹی کے دور میں, آج کیا ہوا کہ صوبے تک محدود ہو کے رہے گی پیپل پارٹی. اسی طرح اگر ہم کام نہیں کرتے تو عوام کا حق ہے ووٹ, سپر پاور تو عوام ہے, وہ ووٹ بھی ہمیں ریجیکٹ کر دے گی. لیکن تماشا بیچ میں لگانے سے ہم ملک دشمنی کر رہے ہیں, کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں دیکھیں جب ایک خاندان ایک فیملی گھر لڑائی ہو رہی ہے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرے کون ہیں؟ جو دوسرے ممالک ہیں. اب آپ بات کر رہے تھے, اگر مجھے اجازت دے دو میں سی پیک کی بات کر لوں. جب ہماری گورنمنٹ آئی سی پیک سے جو انویسٹمنٹ آئی ہے اس کو بڑے بڑے منصوبوں پہ اپنی کمیشن بنانے پہ اور کرپشن کرنے پہ لگا دی ہے. صرف ہاسپٹل کے لیے کتنا رکھا ہے آپ نے بجٹ؟ یہ آپ کرپشن کا نام نکال دیں ڈکشنری پہ, اب تو فیصلہ بھی آ گیا ہے, یہ بات نکال دیں آپ کی مہربانی. اب تو شیشے کا شیشہ آئینہ نظر آ گیا ہر کسی کو. وہ آپ لوگوں کے پاس بھی چشمہ ہوگا, کیا نکلا؟ ہمارے پاس نہیں چشمہ. کیا نکلا؟ وہ تو کیا نکلا. اب دیکھیں یہ کچھ میں آپ اس کے اوپر سے بات کروں گا, شیشے پہ بات کر لیتے, میں اسی اوپر بات کر رہا ہوں. دیکھیں شیشے ہر کے اوپر دیکھیں, میں ایک منٹ میں جی آپ دیکھیں اسلام آباد سے لے کے لاہور صاحب پلیز کیا نکلا صحیح انہوں نے بولا. دیکھیں یہاں دیکھیں اگر کچھ ہوتی کرپشن, کوئی مسئلہ ہوتا, کوئی پیسے لیے ہوتے, کمیشن لی ہوتی, تو یہ جو اتنی ساری ایجنسیاں ایک ساتھ کٹھی ہو کے ہمارے پیچھے پڑی تو باہر آ چکی ہوتی. کچھ نہیں آیا تو انہوں کو کیا بہانا ملا کہ تم نے, یہی بات ہوئی نا کہ تم نے بتایا کہ ناشتہ لیٹ کیا, اپنے ملازموں کو نکالنا ہو, کبھی ٹھیک ہے وہ بات ہے کوئی. آپ نے پورے 20 کروڑ عوام کی انسلٹ کی ہے, ان کو نکال کے 20 کروڑ عوام کی جنہوں چنا ہے. کیا وہ عوام جو ووٹ دیتی ہے کون سی عوام نے؟ اچھا 2 کروڑ عوام نے چنے, باقی جو 18 کروڑ عوام تھی اس نے کہا آپ لوگوں نے برا حال کر دیا. مجھے باہر سے انہیں آپ چودھری صاحب آپ اینکر ہو کیسی بات کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب ریئلٹی پہ بات کرنی ہے نا, دیکھو 32 سیٹیں ان کی ہے صرف, ٹھیک ہے 345 سیٹیں میرے, ان کا 10% بھی کوٹا نہیں بنتا. تو ہمیں رام ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کرے, کام کریں, سرٹیفکیٹ دے دیں آپ کو. آپ یہاں بھی تماشا لگاتے ہیں, برا حال یہاں بھی یہاں بھی تماشا لگاتے ہیں. آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ 2 بندے بلا کے مجھے اکیلے کو بلاتے ہیں. عمران عباس ذالکہ صاحب, پنجاب کا کل بجٹ 15 سے 2 ارب ہے, اس میں سے صرف صحت کے لیے 263 ارب رکھا ہے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے منصوبے اسٹارٹ کیے صاف پانی پروجیکٹ کے, جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, ان کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس میں کرپشن ہوئی ہے, ہمارے حاکم اعلیٰ میاں محمد شباشی صاحب خود مانے ہیں کرپشن ہوئی ہے, لیکن لوگوں کو نہیں پکڑ سکے, نہ کسی کو لٹکا سکے ہیں. تو پھر کس کو, عوام کو لٹکا دیں جو بیچاری. میں 1 بائی 1 آپ کو شیخ صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے. پچھلے سال قبرستانوں کا بجٹ تھا وہ میٹرو اور 9 ٹرین میں دے گئے. میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, یہ بے شک چیک کر سکتے. سی پیک کے منصوبوں کی آپ نے بات کی, اس کے اندر ہیلتھ میں, اس میں 4-5 بڑے بڑے منصوبے تھے پاور کے. مجھے پاور جنریشن دکھا دیں. نندی پور بند پڑا ہوا ہے, شیخو پورہ بھکی پاور پلانٹ بند پڑا ہوا ہے, قائد اعظم سولر پارک اسی کے اندر بنا تھا سی پیک کے اندر ہی, وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. دنیا کول پاور پروجیکٹس جو ہے وہ بند کر رہی ہے. ہم نے سائی وال کے اندر گرین ایریا تھا ہمارا, ہم نے وہاں پہ لگا دیا, جو کہ سورس سے بہت دور ہے. کوئلہ آپ کا پورٹ پہ آئے گا, وہاں سے ٹریول کرتا ہوا جو وہ سائی وال پہنچے گا, بجائے آپ وہاں پہ سندھ میں کسی جگہ نزدیک لگا دیتے, آپ کے کچھ پیسے کم لگتے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر.
بار بار یہی بات کرتے ہیں ہمیں کام نہیں. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کوئی بھی خامی کوتاہی ہو اس کے اوپر بات کرے, آواز اٹھائے. آپ اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے شور مچانے کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ کوئی عوام کے لیے منصوبے لگاتے, کوئی کام کرتے, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہاسپٹلس کو ٹھیک کرتے, وہاں پہ لوگوں کو آسانیاں ہوتی. لاہور کے اوپر بھی جو ہے وہ لاہور سے برڈن کم ہوتا وہیں پہ لوگ اپنا علاج کرواتے بیچارے, قصبوں میں علاج کراتے سکون سے. صورتحال یہ ہے, میرا خود بھی تعلق چونکہ گاؤں سے ہے, وہاں پہ مریض کو لاہور شفٹ کروایا جاتا ہے. ایک پارٹی لاہور مریض کو لا رہی ہوتی ہے اور پیچھے والے جو ہیں وہ اس کے کفن دفن کا اور سارا کچھ انتظام کرنا شروع کر دیتے, کیونکہ پتہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ لاہور سے واپس جب وہ آئے گا تو وہ زندہ نہیں آئے گا, کم از کم اس کی میت آئے گی. اور یہ 90% کیسز کے اندر ہوتا بھی ایسا ہے. سی پیک انہوں نے کہا کہ جی سی پیک سے پاکستانیوں کی قسمت بدل جائے گی, مجھے نہیں نظر آتا. 46 بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے سی پیک کا, جو 7% کے اوپر آپ اس کا انٹرسٹ ہے. ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا IMF آپ کو کچھ پوائنٹس کے اوپر یا 1% 2% انٹرسٹ کے اوپر لون دیتا ہے. یہ چائنا ہماری ہمالیہ سے اوپر دوستی ہے, 7% ہم سے وہ لے رہے ہیں. یہ کہیں پہ ڈاکومنٹیشن ابھی تک انہوں نے اوپن نہیں کی. کسی پروجیکٹ کا کوئی منصوبے کا انہوں نے ڈاکومنٹ عوام کے سامنے نہیں لے کے آیا. ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ جانی ہے ساری چیزیں. کیوں نہیں؟ کیوں جی نیشنل سیکیورٹی کے منصوبے, نندی پور پاور پلانٹ نیشنل سیکیورٹی کا منصوبہ تھا. لاہور اورنج میٹرو ٹرین جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا منصوبہ تھا. کیونکہ جتنی چیزیں ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ پتہ نہیں چلا. ملتان میٹرو کے ریکارڈ کو آگ لگ چکی ہے, نندی پور کے ریکارڈ کو آگ لگ چکی ہے, اور 6-7 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ریکارڈوں کو آگ لگ چکی ہے, اور وہ سارے انہی کے منصوبے کے ریکارڈ سے جن کو آگ لگ چکی ہے. مجھے یہ بتائیں وہ آگے لگتی کیوں ہیں؟ مجھے اس کا آگ لگتی کیوں ہے کہ جب آپ نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی دکھا دیں کسی پروجیکٹ کے اوپر کہ آپ کے جی یہ ٹرانسپیرنٹ منصوبہ تھا, اس کے اوپر ہم نے ساری ڈاکومنٹیشن. آپ ابھی LNG کا روڑا پڑا ہوا ہے فیڈرل کے اندر. وفاقی جو ہمارے وزیر تھے پہلے پیٹرولیم کے, جو اب ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں, وہ سکیم کے اندر اس کے اندر ان کا نام تھا. لیکن ہمارا جو اس ٹائم ہے ہیلتھ ہے, صاف پانی ہے, اور جس بیماریاں صاف پانی کا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ صاف پانی کا ایک منصوبہ بنا تھا پنجاب میں, اس کے اوپر بتایا گیا تھا کہ 100 بلین روپیہ خرچ ہوگا اور پورے پنجاب کے اندر صاف پانی لوگوں کو جو ہے وہ پینا شروع ہو جائے گا. آپ کی جلدی بیماریاں, ہیپاٹائٹس کے جتنے مسائل ہیں یہ اس پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ صاحب نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دی وہ پرپوزل کہ جی لوگاں نظر کی آئے گا, میں 100 ارب روپیہ زمین دے وچ واڑ دیاں, لو ہوں تسی دے لو پانی صاف عوام نو. جی شاہزیر خان صاحب, جی شیخ صاحب بھی آتے ہیں, ان کا بھی تو کوئی سوال لے لیں آپ کے لیے. دیتے ہیں دو لوگوں کو, مجھے اتنا ٹائم چاہیے برابر کا. چلیے خان صاحب ایک سوال میں اس کا جواب دے دینا کہ اگر انہوں نے صاف پانی پروجیکٹ لگانا ہی نہیں تھا, یا پرانے جو چل رہے تھے واسطہ کے دوسری چیزوں کے, ان پہ اگر پیسہ لگا کے انہی کو بہتر کر سکتے تھے, نئے منصوبے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ یہ عمر صاحب آپ کو پتا پچھلے دنوں حلقہ 120 کا الیکشن ہوا تھا, اور وہاں پر جی NA 120 سر, وہی سر NA 120. تو اس میں کیا جو کمپیننگ کی تھی نون لیگ والوں نے, وہ مریم نواز نے کی تھی, اور ہماری طرف سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی تھی. ہماری جو کمپیننگ تھی وہ ڈور ٹو ڈور تھی, اور ڈور ٹو ڈور کمپیننگ کا مقصد تھا کہ لوگ اپنے مسائل بتائیں. ان کی کمپیننگ تھی کہ وہ سیکیورٹی میں آتی تھی اور سیکیورٹی کے اندر ہی وہ چلے جاتی تھی. ان کو نہیں پتا تھا کسی گلی محلے میں کیا حالت ہے, کہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں, کیا ان کے معاملات ہیں, میں اس کو کیسے سالو کروں گی. جب ہم گئے, ہر گلی میں گئے, ہر محلے میں گئے, آپ یقین مانیں کہ وہاں پینے کا پانی ایسا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ گلاس میں ڈالے تو ہم شاید دیکھیں بھی نہ, وہ لوگ وہ پانی پی رہے ہیں. اور وہاں پر جو گلی کوچے ہیں وہاں سے گزرنے کے لیے اتنا کیچڑ کے لوگ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں. میں نے خود
وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک لڑکی وہاں سے یونیورسٹی سے آ رہی تھی, وہ سلپ ہو گئی اور گٹر میں گر گئی. اچھا بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد اب یہ مجھے خان صاحب جواب لینا ہاں ہے جی. کہ ہمارے ہاضم اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا مشن ہے کہ عوام کی خدمت کریں, اور اس میں لگے بھی ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی عوام کی خدمت کیوں نہیں ہو پا رہی, یا کیسی رکاوٹیں ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے؟ اس کا میں آپ سے جواب لینا ہے آفٹر شارٹ بریک.